بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت لیکچر نمبر 94 پیش خدمت ہے. داؤدیت ہو یا یہودیت، عیسائیت ہو یا اسلام، ان سب کے نظریاتی پیشواؤں کو دور حاضر کے معاملات کی روشنی پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. کیا دنیا کے 57 اسلامی ممالک اور دوسرے ممالک کی مقتولہ عوام عالمی دہشت گرد طاقتوں کے ایٹمی ری ایکٹر، ایٹمی پلانٹ، ملک ایٹمی آبدوزوں کو تباہ کرنے کے لیے اینٹی میزائل دنیا کی مارکیٹ میں جو دستیاب ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی جرمنی، جاپانی، افغانی یا فکر کا کوئی عنصر ان کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیتا ہے تو عالمی طاقتوں کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے یہ تباہ کن دشمن ان کے ملکوں میں موجود نہیں؟ کیا طاقتور ممالک کو نیست و نابود کرنا کوئی دشوار کام ہے؟ کیا یہ عمل بھی جہالت و انسانیت سوزی نہیں؟ کیا امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، انڈیا میں بسنے والی مخلوق یا کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان میں زندگی بسر کرنے والے انسان یا ایشیا کا رہائشی انسان یا چین یا روس کا انسان ہو، انسان تو اللہ کی مخلوق ہے. ذرا سوچ تو لو، کیا یہ انسانی قتال انسانیت پر ظلم نہیں؟ کیا ایسے اعمال تمام اعلامی، آسمانی، روحانی، کتب الہیہ کی تعلیمات کے منافی نہیں؟ انسانیت کے دلوں کو تسخیر کرنے کا علم اور انسانیت کو کچلنے کا علم دو مختلف مکتبہ فکر ہیں جو مذہب و مادیت کے درمیان جنگ کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. مادہ پرستوں کی مذہبی تعلیمات، اخلاقیات انسانیت کے لیے بے ضرر منفعت بخش کردار تیار کرنے پر پابندی لگانا، ان پر کفر کے فلاسفر کی بالجبر بالادستی قائم کرنا ایک جرم عظیم نہیں؟ کیا انہی وجوہات کی بنا پر دنیا تباہی کے دانے پر آن کھڑی نہیں ہوئی؟ تمام مذہبی رہنماؤں پیشواؤں سے ملتجی ہوں، آؤ مل کر خالق کی دلکش تخلیق، اس کی حسین و جمیل دنیا کی معصوم و بے گناہ بے ضرر مخلوق، اس کے پرکشش انمول گلستان کو ان عقل و شعور کے اندھوں کی تباہ کاریوں سے بچا لیں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی علامی، روحانی، آسمانی رشد و ہدایت کی مقدس کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کرنا، ان کی جگہ نمرود، حمان، شداد، فرعون کے کفر کے مادہ پرست فلاسفر کے کفر کے تعلیمی نصاب کو دنیا کے تمام ممالک پر مغربی جمہوریت کے نام پر مسلط کرنا، ان کی سیاسی جماعتوں کے ذریعے مادہ پرستی کے جرائم کی نرسریاں تیار کرنا، مادہ پرست کفر کے اسکالرز کے تعلیمی نصاب ان کے تعلیمی اداروں کے ذریعے اہل مذاہب پیغمبران کی امتوں کو بین الاقوامی سطح پر کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنا، ان وجوہات کی بنا پر اہل کتاب ایک بین الاقوامی المیہ کا شکار ہو چکے ہیں. ان کو منسوخ کرنا، ان کے نظام و سسٹم پر مذہبی تعلیمات، اخلاقیات کے سینچے ہوئے کردار و تشخص اور عمل کی سرکاری بالادستی قائم کرنا وقت کا تقاضا ہے. یہ کب تک جھوٹ، دھوکہ، فریب کی سیاست سے انسانیت کی بنیادی ضروریات کا قتال جاری رکھیں گے؟ کب تک یہ بے بنیاد الزامات لگا کر دنیا کے ممالک کو عراق، ایران، شام، کویت، سعودیہ، مصر، افغانستان، کوسوو، کشمیر، بنگلہ دیش، فلسطین بناتے رہیں گے؟ عراق پر کسی قسم کا الزام ثابت نہ ہونے کے باوجود اس ملک کے بے گناہ معصوم بچوں، بوڑھوں، مرد و زن پر حملہ جاری رکھیں گے؟ کب تک یہ دیسی کٹر بم، ہزاروں ٹن وزنی بم، نیپام بموں کی بارش ملکی غدار انسانیت کا دشمن فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف سے مل کر افغانستان پر گراتے رہیں گے؟ کب
تک بمبار طیاروں میزائلوں سے ان غیر ترقی یافتہ ممالک میں تباہی مچاتے، اور یہ درندے انسانیت کا قتال ان کی بستیوں کو تباہ، شہروں کو خاکستر کرتے وسائل پر قابض ہوتے رہیں گے۔ کب تک بے گناہ صدام کو عراق میں ڈھونڈتے رہیں گے؟ کب تک عراق کو بے گناہ مخلوق خدا کے حساب فضا میں بکھیرتے رہیں گے؟ کب تک مغربی کلچر کے ایجنٹ ان ممالک پر قابض رہ سکیں گے؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ انہوں نے ان ممالک سے ابھی تک سب جنگیں جیتی ہیں۔ یاد رکھو، ان ممالک میں جنگوں کا آغاز اب ہو رہا ہے، ان کا حشر نشر صدیوں تک جاری رہے گا۔ مذہب کے پیروکار زندہ و بیدار ہو چکے ہیں، اور خاص کر مغربی اقوام کو 1000 بار سوچنا ہوگا کہ کب تک اپنی معصوم بے گناہ اولادوں کو فوجی دستوں کی صورت میں وطن سے ہزاروں میل دور پردیس میں ان کے کفر کی زندگی کی مادی خوشحالی کی خاطر بے لذت موت کا ایندھن بناتے رہیں گے۔ ان کی سپاہ، ان کے عزیز و قارب اور ان کی عوام کو غور کرنا ہوگا، کیا وہ اس حسین و جمیل کائنات کو ایٹم بموں کے ٹکراؤ کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ انسانیت کے قاتلوں کو روکتے یا ان کے جرائم کو جاری رکھتے ہیں؟ کیا ان کے ایٹمی پلانٹ محفوظ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پوری انسانیت ہنودو، یہود، عیسائی، مسلمانوں کے روپ میں مغربی کلچر کے نظام حکومت کے ظلم و تشدد، قتل و غارت کے مجرموں کی زد میں ہیں۔ مذاہب کے تمام پیروکار ایک منافق کی جہنمی زندگی کی اذیتوں میں مبتلا ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی دکھ اور صدمات روئے زمین میں پھیلے ہیں، اور دنیا ایک عالمی دہشت گردی کے المیہ سے دوچار ہے۔ اس المیہ کی وجوہات مادہ پرست کفر کے درندہ صرف نان کرسچن جمہوریت پسند حکمران ہیں، جو مذہب کی تعلیمات کو منسوخ کر کے حصول اقتدار اور مادی خوشحالی کی خاطر کفر کے مادی اسکالر کی تیار کردہ مغربی جمہوریت کو مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ اس طرح بدقسمتی سے پاکستان کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا، گورنر جنرل، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، جن کی وجہ سے جسٹس منیر نے 6 وزیر اعظموں کی حکومت کو بغیر جواز ختم کیا، عوامی نمائندگان اور عوام کو بغیر قصور کے قیدی بنایا، یا یہاں جس نے ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، پرویز مشرف جس نے آئین توڑا، امریکہ کو شمسی ایئر بیس دے کر پاکستان کو اس کی چھونی بنا دیا، اس کا NRO کا مجرم فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، 88 آئین توڑنے والے ججز، مشرف کی کیبنٹ کے 31 مجرموں، ان کی باقیات جو 23 کروڑ عوام کے معاشی، معاشرتی، دینی قاتل و مجرم ہیں، جن کی بنا پر ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو عدلیہ نے سزائے موت دی ہے، تو اس کے ملکی آئین توڑنے والے مجرم کو جیل بھیجنے کی بجائے حکومتی عوام دینا ایک جرم عظیم ہے۔ عزیزم عمران خان، قمر جاوید باجوہ صاحبان، کیا آپ امریکہ اور مشرف کی باقیات کی غیر آئینی حکومت کو بحال کرنے یا مشرف کے فوجی حکومتی ٹولہ کے ملکی غداروں کو تحفظ دینے، یا امریکہ نواز انڈیا اسرائیل مرزائیوں کی بالادستی جاری رکھنے، یا سردار انبیاء کا شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے آئے ہو؟ 1 یونٹ کو بحال کرو، صدارتی نظام نافذ کرو، یا خان، پرویز مشرف کے NRO اور 51% حقوق نسواں کے مجرموں کو جیل بھیجو، ان کی شاہی تنہائیں، شاہی برات کو ختم کرو۔ آپ مجرموں کو حکومتی ایوانوں پر بٹھانے کے مجاز نہ ہیں۔ مجرم محتسب، مجرم عدلیہ کی بجائے ریفرنڈم کرا لو، ان سے 9 سال تک لوٹا ہوا خزانہ واپس لینا 23 کروڑ عوام کا حق ہے، اور وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ ملک کو سول نافرمانی کی طرف نہ دھکیلو۔ عوام مشرف کے GHQ پر قبضہ کر سکتے ہیں تو ان کی جائیدادوں پر قبضہ
اور ان سے لوٹا ہوا خزانہ واپس نہیں لے سکتے. یا خان نے 1 یونٹ توڑ کر 158 مہینے کی بجائے 4 صوبوں وفاق سینٹ کے ممبران اور پھر مشرف نے NRO اور 51% حقوق نسواں کے قانون کے تحت حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا دی. ملک لوٹ لیا. 1 یونٹ بحال. صدارتی نظام نافذ کر دو. پاکستان بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.